بعد دین، قرآن اور ولایت کے سلسلے میں لوگوں کی ذمہ داری. انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ و حملۃ دینہ و وحیہ و امناء اللہ علی انفسکم و بلغاؤہ الی الامم. بندگان خدا، تم ان کے حکم کے مرکز، ان کے دین و وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین، اور امتوں تک اس پیغام، امتوں تک اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، سورے نازل ہوتے تھے، تو یہ آیتیں اور یہ سورے انہی لوگوں کے درمیان میں، کہ جو جناب زہرا کے سامنے بیٹھے تھے، انہی لوگوں کے درمیان میں پیغمبر بیان کرتے تھے. دیکھو آج یہ سورہ نازل ہوا ہے، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ ان آیتوں کو، ان سوروں کی حفاظت کرتے. تم نے اس قرآن کو اٹھایا ہے، تم اس کے حامل ہو، تم اس کے امین ہو. تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم آگے کی نسلوں تک اس کو صحیح طور پر پہنچاتے، اس کے پیغام رساں، اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہو اگلی امتوں تک. تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے اس نے. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کے بقیے سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے جسے اپنی خلافت دے دی ہے. وہ خدا کی کتاب ناطق، قرآن صادق، نور ساطع، ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرتیں بین اور واضح اور آشکار، اور اس کے اسرار، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی واضح، ظواہر منور، اتباع قابل رشک، قائد رضا الہی، اور سماعت ذریعہ نجات ہے. ان جملوں کے اوپر آپ غور کریں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بچوں کے لیے جملے سخت ہوں، کہ جو اس میں گفتگو ہے. یہ قرآن کی عظمت، مولا امیر المومنین یعنی خلافت اور قرآن کی عظمت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے بی بی نے، کہ خلافت کیا چیز ہے اور قرآن کی کیا عظمت اور کیا مقام ہے. قرآن مجید جو کہ کتاب ناطق، یعنی یہاں ایک طرف خلافت، یہ خلیفت اللہ نہیں، یہ کتاب ناطق ہے، یہ بولتی ہوئی کتاب ہے. جس طریقے سے یہ قرآن اور سورے اور آیتیں تمہارے ہاتھوں میں ہیں، اسی طریقے سے آج علی کی حیثیت تمہارے درمیان میں ہے. یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولتی ہوئی کتاب ہے، یہ قرآن صادق ہے، یہ لوگوں کو روشنی دینے والا نور، راستہ دکھانے والا نور ہے. اس کی بصیرتیں جو ہیں بالکل واضح اور آشکار ہیں، اور اس کے ظاہر منور ہیں. اس کے اتباع کے اوپر رشک کرو، اس کی پیروی کرنے کے اوپر رشک کرو کہ ہاں علی جیسا امام ہم کو ملا ہے، کہ علی جیسا امام اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. رشک کرو. اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کے واضح فرائض، مخفی محرمات، روشن بینات، کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہیں، اگر آپ کو احکام الہی معلوم کرنا ہے اور جاننا ہے تو دو ہی راستے ہیں، یا قرآن یا اہل بیت. نہ قرآن اہل بیت کے بغیر ہے اور نہ اہل بیت قرآن کے بغیر ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. نہ اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ میں آئیں گے، نہ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں آئے گا. اگر تم کو قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھو، ان کا سہارا لو. اور اگر اہل بیت کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن کی آیتوں کو پڑھو. یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جو بی بی کی گفتگو ہے